الرحمن الرحیم باب ما جاء فی قراءۃ فی صلاۃ العشاء۔ باب کے شروع میں جو باب تھا اس میں مجموعی طور پہ یہ بات آ چکی تھی کہ کون کون سی نمازوں میں کہاں سے اور کتنی قراءت کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تاکیداً ہر نماز کے باب کو علیحدہ کیا اور اس میں جو قراءت کرنی ہے، جو مسنون قراءت ہے، اس کا بیان کیا۔ تو عشاء کی یہ آخری نماز ہے، اس کے اوپر بھی باب قائم کیا۔ تو عشاء کے بارے میں یہ پیچھے بتا چکے ہیں کہ عشاء کی نماز میں جو متعین قراءت ہے وہ اوساط مفصل ہے، یعنی سورہ بروج سے لے کر اذا زلزلت الارض تک جو صورتیں ہیں انہی صورتوں میں سے پڑھیں، اور یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اگر آپ نے پورے قرآن میں سے پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ ہم پیچھے تمام دروس میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ اتنی مقدار، یعنی یہ ان صورتوں کی مقدار دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ ان صورتوں میں جو اوساط مفصل ہیں، بروج سے زلزالہ تک، مثلا بڑی سی بڑی صورت جو ہے اس میں 20 آیتیں ہیں، اس میں کتنی ہیں؟ 20 آیتیں ہیں۔ تو آپ عشاء کی قراءت دوسرے قرآن کے کسی پارے سے کرنا چاہیں تو وہاں سے کچھ رکوع دیکھ لیں، اور طریقہ ہم نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اواخر صورت میں سے نہ پڑھے بلکہ اس کے لیے یہ معاملہ کر لے کہ بڑا رکوع دیکھ لے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لے، 2 رکعت میں پورا رکوع پڑھ لے تو مضمون بھی پورا ہوگا، معنی کے اندر خلط ملط بھی نہیں ہوگا، اور کیا ہے سنت کے مطابق قراءت بھی ہو جائے گی۔ اور عام احوال کے اندر جو ہے وہ سورہ بروج سے لے کر یہاں تک پڑھے، کبھی کبھی پورے قرآن میں سے وہ جو ہے وہ پڑھ لیا کرے۔ اسی بات کو یہاں پر اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یقرأ فی العشاء الآخرہ، یہ بات پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ جب ان نمازوں کے نام وضع نہیں تھے تو مغرب کو عشاء اولا، یعنی عشاء کی چونکہ مغرب کا وقت جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ سارا پھر عشاء میں چلا جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کو عشاء آخرہ کہتے تھے، لیکن اب ان کے لیے نام وضع ہو چکے ہیں، مغرب کی نماز کو مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کہتے ہیں۔ تو احادیث میں تو چونکہ پرانی ترتیب سے ہیں تو عشاء آخرہ میں بالشمس وضحاها ونحوها من السور، کہ والشمس وضحاها یعنی سورہ بروج کے درمیان یہ صورتیں، اور صورت اس باب میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے نا والتین والزیتون بھی آپ نے پڑھی، والطوری یعنی والتین والزیتون یہ صورت بھی آپ پڑھی، حالانکہ یہ بھی جو چھوٹی صورت ہے سورہ بروج کی جو صورتوں میں سے یہ چھوٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ منافقین میں سے پڑھتے تھے، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اور صحابہ سے ان نمازوں میں ان بڑی صورت پڑھنا اور چھوٹی صورت پڑھنا دونوں ہے، دونوں راستے دیے ہیں، دونوں راستے دیے ہیں، لیکن طریقہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ آپ اتنی مقدار میں قراءت کریں، بالکل چھوٹی صورتیں بھی نہ پڑھ لیں اور بالکل لمبی بھی نہ کریں، لوگوں کے احوال کے مطابق پڑھا جائے۔ لیکن زیادہ تر ہمارے اماموں نے لوگوں کو اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ اب لوگ لمبی نماز پڑھنے کے بالکل قائل نہیں ہیں، بلکہ ایسی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو امام لمبی نماز پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور جو امام ذرا جلدی سے مختصر نماز پڑھاتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ جلدی نماز پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اصل میں شک پڑا ہے اس حدیث سے من ام قوم فلیخفف فی الصلاۃ۔ تو اس میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ تخفیف قراءت تو ضروری ہے کہ تخفیف کرے، لیکن آپ علیہ السلام کا وہ پیچھے حدیث گزری ہے کہ جتنی دیر آپ قیام کرتے تھے یعنی سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھتے تھے اتنا ہی آپ کا رکوع ہوتا تھا، اتنا ہی آپ کا سجدہ ہوتا تھا۔ علی سوا کا لفظ آیا ہے کہ یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھی، اور حضرت انس بن مالک ان کو کہتے ہیں کہ حضور قراءت میں تو تخفیف کر لیتے تھے، رکوع سجدے میں تخفیف نہیں کرتے تھے، اس کو مکمل فرماتے تھے۔ تو اب بعض لوگوں نے بالکل ہی سپیڈ پکڑ لی ہے، عشاء کی نماز بھی 4 5 منٹ میں پڑھاتے ہیں، حالانکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسنون قراءت کی جائے تو کم از کم 8 9 منٹ تو لگانے چاہیے،
عشاء کی نماز میں اتنا وقت، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا، لوگوں کو یہ بات بتائی جائے پہلے کہ بھئی ان نمازوں میں اللہ کے نبی یہ قرات کیا کرتے تھے، صحابہ کا یہ معمول تھا، یہ بات پہلے لوگوں کو اپنے امام کے ذمے ہے، مقتدیوں کو سمجھائے۔ جب یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی پھر اس کے بعد یہ قراتیں شروع کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک امام جو ہے وہ 5 منٹ میں نماز پڑھاتا ہے عشاء کی، تو وہ یہاں سے شروع کرے کہ آہستہ ایک ہفتے میں 1 منٹ بڑھا لے، 6 منٹ میں کرے، لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد 1 منٹ اور مزید بڑھا لے، یعنی 2 3 آیتیں بڑھاتا رہے، تو اب وہ اپنی مسنون طریقے پر بھی آ جائے گا، لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یہ 2 طریقے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔